بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک پادری نے اعلان کیا کہ جس نے جنت خریدنی ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور جاہل لوگ جنت حاصل کرنے کے لیے بڑے سے بڑی رقم ادا کرنا شروع ہو گئے۔ ایسے میں ایک عقل مند شخص نے جہالت کا شکار ان لوگوں کو اس کام سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن سب بے سود۔ آخر ایک دن اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ گرجا گھر گیا اور جنت بیچنے کے انچارج پادری سے کہا، مجھے جہنم خریدنا ہے، کیا قیمت ہے؟ پادری حیران ہوا اور کہنے لگا، جہنم؟ اس شخص نے کہا، ہاں جہنم۔ پادری خوش ہوا کہ اب جہنم بیچ کر بھی کمائی کر سکوں گا، لہٰذا سوچے بغیر کہا، 3 سکے۔ اس آدمی نے جلدی جلدی رقم ادا کی اور کہا، جہنم کے دستاویز دے دو۔ پادری نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا، جہنم کی دستاویز۔ وہ شخص خوشی خوشی دستاویز اٹھا کر چرچ سے نکل آیا اور شہر کے مرکزی چوک پر کھڑا ہو کر چلایا، میں نے جہنم خرید لی، یہ اس کی دستاویز ہیں اور میں کسی کو بھی اس میں داخل نہیں ہونے دوں گا، لہٰذا تمہیں اب جنت خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں کسی کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ شخص تھا سقراط، جس نے اپنے اس اقدام سے لوگوں کو ان کی لا علمی کی وجہ سے کی جانے والی حماقت سے نجات دلائی۔ عراق سے ایک وفد سخت گرمی کے زمانے میں جب عرب کا ریگستان آفتاب کی تمازت سے آتش دوزخ کا منظر پیش کر رہا تھا آیا، جس کی قیادت حضرت اخنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا کہ امامہ اترا ہوا ہے، کمر پر گوند باندھی ہوئی ہے اور زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت اخنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو فرمایا، اے اخنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے تبدیل کرو اور آؤ اس اونٹ کے علاج معالجے میں امیر المومنین کے ساتھ تعاون کرو، اس میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا حق ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے، آپ اپنے کسی غلام کو حکم فرما دیتے، وہ یہ کام انجام دے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزانہ انداز میں فرمایا کہ بھلا مجھ سے بڑا غلام بھی کوئی ہوگا، اور یہ اخنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو وہ مسلمانوں کا غلام ہے۔ جس طرح ایک غلام پر اپنے آقا کی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح ان پر بھی ان امور کا بجا لانا ضروری ہے۔